الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر ہماری محنت کے ہمیں ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے۔ شریعت کا مل جانا یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور شریعت کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان۔ ایمان کہتے ہیں عقائد کو، اسلام کہتے ہیں اعمال کو، اور احسان کہتے ہیں اخلاق کو۔ اسلام کا تعلق ظاہر جسم کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، اور احسان کا تعلق دل میں مخفی اور چھپی ہوئی کیفیات کے ساتھ ہے۔ شریعت میں ان تینوں چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ زور ایمان اور عقائد پر ہے، اس کے بعد اسلام اعمال پر ہے، اور پھر احسان اور اخلاق پر ہے۔ عمل نظر آتا ہے اور احسان نظر نہیں آتا۔ جسے ہم اخلاق کہتے ہیں یہ اخلاق نہیں بلکہ اعمال ہیں، اور اخلاق کا نتیجہ ہے۔ فلاں شخص بڑا بردبار ہے، بڑا صابر ہے، اور بڑا اچھا ہے، مروت ہے، یہ اعمال ہیں، یہ اخلاق نہیں ہیں۔ اخلاق دل میں اس چھپی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اعمال پر برانگیختہ کرے اور اعمال پر ابھارے۔ تو خلق اور چیز ہوتی ہے اور عمل اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کے راستے میں لڑنا، اسے جہاد اور قتال کہتے ہیں، لیکن جو وصف اس قتال اور جہاد پر برانگیختہ کرے اسے شجاعت کہتے ہیں۔ قتال نظر آتا ہے، وصف شجاعت نظر نہیں آتا، شجاعت کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے انفاق کہتے ہیں، صدقات کہتے ہیں، لیکن انفاق پر برانگیختہ کرنے والی چیز سخاوت ہے، اور سخاوت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو پیسہ خرچ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ کیفیت نظر نہیں آتی، اس کیفیت کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں، نامحرم عورت ہے، اس نامحرم عورت کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو جھکانا اسے غض بصر کہتے ہیں۔ آنکھ کو جھکا لینا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ غض بصر ہے۔ یہ غض بصر خلق نہیں ہے، بلکہ خلق وہ آدمی کی قلبی کیفیت حیا ہے جس کا نتیجہ غض بصر ہے، اور ہم غض بصر کو خلق سمجھتے ہیں۔
غض بصر خلق نہیں ہے، غض بصر یہ عمل ہے، اور حیا جو قلبی کیفیت ہے وہ خلق ہے۔ یہ جو اخلاق ہیں، قلبی کیفیات، جس کی بنیاد پہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اہل دل، اہل اللہ، صاحب ذکر اور مشائخ طریقت کی صحبت۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ خانقاہ، اہل اللہ اور مشائخ طریقت کی صحبت ضروری کتنی ہے۔ ہم اس پہ تو زور دیتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور یہ نیک اعمال کرے، لیکن ان نیک اعمال کے محرک کیا ہیں جس کی بنیاد پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے؟ وہ ہے صحبت اہل اللہ۔ یہ جو آپ نے کئی بار فارسی کا شعر پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ آدمی 100 سال تک خالص اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے 1 ساعت، 1 گھڑی اہل اللہ کی صحبت میں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ریا عبادت کرنے والا کسی وقت بھی پھسلتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والا، التزام کرنے والا، یہ پھسلتا نہیں ہے۔ تو صحبت اہل حق یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ شریعت اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے کہ یہ جو نیک کام ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ جو برا کام ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمیشہ نیک یا برا عمل، اس کا جو وزن بنتا ہے وہ بنیاد سے بنتا ہے۔ بس اوقات عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کی بنیاد بہت گندی ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے، بڑی سنگین ہوتی ہے، اور بس اوقات ایک گناہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بہت سخت نہیں ہوتی۔ اس لیے بس اوقات دیکھنے میں چھوٹا گناہ یہ دیکھنے میں بڑے گناہ سے بھی بڑا شمار ہوتا ہے، بس اوقات یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ